قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آپ کے کہنے پہ ساروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اگر ایک دفعہ وہ اللہ کو پکار لیتے تو کیا ہوتا؟ حدیثیں یہ آپ کو مل جائیں گی، بیٹھنے سے آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ مخلوق کے اوپر، جیسے میں نے یہ بدکار عورت کے بارے میں واقعہ سنایا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل اس کے اندر کتنا ہے۔ آج اس کے اندر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہزاروں لاکھوں علماء کے آپ کو بیانات مل جائیں گے، حدیث کی کتابیں آپ کھول کے یہ سن لیں گے کہ مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، مسلمان یہ ہے، فلاں ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جو جس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آگے جیسے میں نے کہا کہ جو مسلمان کی پردہ، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر قیامت والے دن پردہ ڈالیں گے۔ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن عمل کتنا ہے؟ باتیں آج آپ میرے سے بھی سن لو، آپ سے بھی سن لو، باتیں تو سارے کرتے ہیں، اپنا حصہ کتنا ڈال سکتے؟ اور یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا ہمارے علاقوں میں ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ آج وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، یا ہمارے پڑوسی یا ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں، ہمارے پڑوسی ہی بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پڑوسی صرف جو ہے وہ ساتھ والا جو گھر ہوتا ہے جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئی، یہ پڑوسی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے جب آتے، کئی دفعہ آئے، پھر آئے، پھر آئے، پھر آئے، پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہو گیا، مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں اللہ کے رسول، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ مرنے کے بعد انسان کی جو وراثت ہے اس میں سے آدھا حصہ بھی پڑوسی کو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر محسوس ہو گیا کہ کہیں اللہ یہ بھی نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کے لیے جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ نیچے آئے۔ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ بھی نہ حکم نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہیں۔ حقوق اللہ اتنے نہیں ہیں جتنے حقوق العباد ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، آپ میں ہم سب گناہوں کی اندر ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کا قدم قدم، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ ان گناہوں کی گٹھریوں کو پاک کرنے کا طریقہ صرف جو ہے وہ توبہ تائب ہونا نہیں ہے، کہیں کسی کی مدد کر دی، آپ سے جتنی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے، کچھ نہیں کر سکتا انسان تو بیٹھ کے کم سے کم دعا تو کر سکتا ہے، ان کے لیے دعا تو وہ بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اتنی اس کو توفیق نہ دی ہو کہ وہ مال کی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات کو۔ اخلاص اللہ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کتنا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، آپ یہ جماعت والے ساتھی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ 100 بندوں کا قاتل، اللہ نے اس کے اخلاص کو دیکھا تھا نا، کہ ابھی جب اس کی وفات ہوتی ہے تو جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے نیت تھی بدلنے کی، اور جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو صرف گھر سے نکلا تھا، 100 قتل اس نے کیے ہیں۔
تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس طرح کرو کہ زمین کا ناپ لو. ابھی تو وہ گھر سے نکلا تھا, وہ جگہ دور تھی, علماء کی صحبت میں جہاں اس نے جانا تھا, اولیاء اللہ کی صحبت میں, اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. صلحاء کی زمین کے قریب اللہ رب العزت بھی چاہتے تھے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. اخلاص تھا نا, ایک بات لے کے وہ نکلا تھا, دل میں تھا کہ میں نے اپنی گناہوں کی مغفرت کروانی ہی کروانی ہے. اخلاص اللہ دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے, اعمال تمہارے دیکھتا ہے. جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں, اسی طرح اللہ کی قسم ان لوگوں کو بھی اپنے بچے پیارے تھے جو پانی میں غرق ہو گئے. جس طرح مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ پیارے ہیں, ان لوگوں کو بھی اپنے ماں باپ پیارے تھے. اب یہ آپ کے اوپر اور میرے اوپر ہے کہ ہم لگاتے ہیں یا پھر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ مال کی محبت میں ہم سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. آزمائش ان کی بھی ہے, آزمائش میری اور آپ کی بھی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس پہ جو ساتھی اپنے اپنے طریقے سے جو کر رہا ہے اچھی بات ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے کرے, جتنی مدد ان کی وہ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. جیسے میں نے کہا نا, حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا 5000 فرشتے روزانہ جب تک وہ مدد کرتا ہے, جب تک وہ مدد پوری نہیں ہوتی, 5000 فرشتے اللہ سے مقرر کردہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. ایک ایک قدم پہ اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہو ہماری بخشش کی کہ ان کو ضرورت ہے کہ ہنستا کھیلتا آبادیاں بنجر ہو گئیں, پانی میں بہہ گئیں, جانور مویشی سب کچھ ختم ہو گیا. اور ایک علاقے کی بات ہوتی تو بات تھی, جنوبی پنجاب ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, سندھ ہے. آپ حالات دیکھیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, کسی کے ساتھ نہیں تو میرے سے آپ نمبر لیں, میں آپ کو دوں, جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے کم ہم اللہ سے دعا تو کر لیں, اللہ اگر یہ آزمائش کے اندر ہیں تو ان کو پورا اترنے کی توفیق دے. اللہ اگر عذاب ہے تو تیرے عذاب کو کم کرنے کے لیے جتنا ہم توفیق ہمیں تو دے سکتا ہے یا اللہ. تیرا دیا ہوا مال ہے تو تیرے نام پر ہی فی سبیل اللہ ہم دیتے ہیں. اس پہ اور داد دینی چاہیے, اس پر بلا تفریق کسی جماعت کو, علماء کی تنظیم ہو یا غیر لوگوں کی تنظیم ہو, اس پر سارے اللہ کا یہ بڑا ایک ہماری اس قوم کے اندر اللہ نے یہ دل دیا ہوا ہے کہ اپنے بازو کھولے ہوئے ہیں. مسجد والا ہے, مدرسے والا ہے یا کوئی اور فاؤنڈیشن والا ہے, اس پہ علماء لگے ہیں اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جو کر رہے ہیں. میں اور آپ جتنا کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ان تک کچھ ہم مدد کر دیں. جو بات کے طریقے سے کر سکتا ہے, جو لکھ کے کر سکتا ہے, جو جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ اس کی مدد ان کی مدد کریں.